جو میں نے آسمان سے زمین کی طرف تمہاری طرف ایک دین، اسلام، شریعت، قانون، ضابطہ، اصول بھیجا ہے، آپ کو اس کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اللہ کہتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، میں کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہوں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تو بندوں پر ظلم کا ارادہ ہی نہیں کرتے ہیں، ظلم کرنا تو دور کی بات ہے۔ آپ اپنا قانون بھیجتے ہیں، اس پہ عمل کرو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری اولاد سب کچھ محفوظ، تمہاری زندگی باعث ثواب اور ذریعہ نجات ہوگی، اور اس قانون سے کوئی بھی ماورا نہیں، کوئی مستثنا نہیں، بلکہ یہاں اللہ نے نام ہی بڑوں کا لیا ہے۔ میں بڑوں کی طرف قانون کو بھیجتا ہوں، چھوٹوں پر تو ویسے بھی قانون نافذ ہو جاتا ہے، غریبوں پہ ہو جاتا ہے، فقیروں پہ ہو جاتا ہے، مسکینوں پہ ہو جاتا ہے، لاوارثوں پہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا قانون بڑے لوگوں پہ نافذ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے بڑوں کا نام لیا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، ہم جب ارادہ کرتے ہیں کسی قوم کو تباہ کرنے کا، برباد کرنے کا، نیست و نابود کرنے کا، امرنا مترفیہا، وہاں کے خوشحال لوگوں پہ ہم اپنا آرڈر بھیجتے ہیں، امر بھیجتے ہیں، حکم بھیجتے ہیں، اس پہ چلو۔ پھر حال کیا بنتا ہے؟ ہر دور میں بڑے لوگوں نے، سرمایہ دار لوگوں نے، جاگیردار لوگوں نے، پیشہ دار لوگوں نے، تاجروں نے، بڑے زمینداروں نے، بڑے چودھریوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے احکام کو پس پش ڈالا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر انہوں نے اللہ کے حکموں میں اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ نافرمانی کا کیا مطلب ہے؟ بات کو نہیں مانا ہے، اللہ کا فرمان آیا کہ یہ کام کرنا ہے، انہیں نافرمانی کی، اللہ کے فرمان کو نہیں مانا ہے، اس پہ عمل نہیں کیا ہے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں سنو فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر میرے عذاب کا جو قول ہے، میری عذاب کی جو بات ہے، میرے عذاب کا جو فیصلہ ہے، میں نے ان کے اوپر پکا کر دیا، یہ آ کر رہے گا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت میرے عذاب کو نہیں روک سکتی ہے۔ جب اللہ اٹل فیصلہ کر دے کوئی روک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی نہیں روکنے والا۔ یہ میں اللہ کا قرآن پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، اور قریب ہے کہ تمہارا پاکستان بھی اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آنے والا ہے۔ اگر یہی حالات رہے اور یہی دستور ہمارے اسمبلی میں بنتے رہے جو قرآن و سنت کے صراحتاً خلاف ہیں، اور یعنی عیاش قسم کے لوگوں نے وہ قانون بنایا ہے۔ اسمبلی میں غریب بیٹھے ہیں کہ امیر بیٹھے ہیں؟ بولو سارے، امیر بیٹھے ہیں، عیاش اور فراڈی بیٹھے ہیں، اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں۔ اگر یہی حال رہا پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ میں قرآن پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہوں، یہ اللہ بات فرما رہے ہیں فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر میرا عذاب کا جو قول ہے، فیصلہ جو میں پہلے سے کر چکا ہوں کہ اس بستی کو میں نے تباہ کرنا ہے، اللہ پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ میں نے فلاں بستی کو تباہ کرنا ہے، پھر اس کا ایک طریقہ ہے یہ کہ ایسے میں نے ظلم تو کرنا نہیں ہے، یہ میرے حکم کی نافرمانی کریں گے، جواز پیدا ہو جائے گا کہ ان کے اوپر میرا عذاب کا کوڑا آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں پھر جب میرا عذاب آ جائے گا نا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر میں جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دوں گا، جڑ تک اس قوم کی نہیں رہے گی۔ قوم لوط نے اللہ کے حکموں کو پس پش ڈالا ہے اور اللہ کے حکموں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ اللہ کا پیغمبر روتا رہا ہے،
بولتا رہا ہے، دعوت دیتا رہا ہے اور رو رو کر دعوت دیتا رہا ہے، منت و سماجت کرتا رہا ہے، ڈرو اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لو۔ اللہ اپنے انتظار میں رہا کہ میں نے اس بستی کو تباہ کرنا ہے۔ یہ بستی بچنے والی نہیں، وہ ایک بستی بھی نہیں تھی، 17 بستیاں تھیں۔ ان 17 بستیوں کی طرف اللہ نے ایک پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ وہ اپنی نبوت کی زندگی جتنے قدر اللہ نے وہاں پہ ان کو حکم دیا تھا کتنا آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، اور جب اللہ نے ان کو مارنا اور تباہ کرنا چاہا، اللہ نے فرمایا آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں سے نکل جائیں، اب آپ کی اس بستی، آپ کی اس قوم پر اللہ کا عذاب برسنے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے پیاروں کو نکال لیتے ہیں، اور جو بگانے ہوتے ہیں، جو بدمعاش ہوتے ہیں اللہ کے حکموں کے سامنے، اور جو اڑ جاتے ہیں اللہ کے حکموں کے سامنے، اللہ انہی کو تباہ کرتا ہے، انہی کو غرق کرتا ہے۔ ایک جبریل کو اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ اور اپنے پروں کے اوپر اسے اٹھاؤ، بستیوں کو اٹھاؤ اور آسمان کے قریب لے جا کر ان کو الٹا مار دو۔ جس بستی کو جبریل آئے اپنے 600 پروں میں سے ایک پر کو کھولا ہے، صرف ایک، 17 بستیوں کو ایک پر کی ایک نوک پہ ساری بستیوں کو اٹھا لیا ہے اور آسمان کے قریب لے گیا۔ اوپر سے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو الٹا دے مارا ہے، زمینیں اوپر اور کوٹھیاں بنگلے محلات نیچے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، اللہ کو اتنا غصہ اور اتنی ناراضگی تھی، اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش برسا دی۔ پانی کی بارش نہیں تھی، پتھروں کی بارش اللہ نے برسائی ہے۔ اور وہ فعل کیا تھا؟ لواطت، غنڈہ گردی، عورتوں کے بجائے مردوں کو استعمال کرنا غلط طریقے پہ، زناکاری عام تھی، اور اسی زناکاری کو عام کرنے کے لیے پاکستان میں قانون بن گیا ہے کہ باپ اپنے اولاد سے نہیں پوچھ سکتا ہے تو جا جہاں جائے مرضی ہے، نہ باپ بیٹے سے پوچھ سکتا ہے نہ بیٹی